اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ احباب گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو رحمتوں اور برکتوں سے نوازے۔ خالق کی رحمتیں اور خالق کی طرف سے اترنے والی برکتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ رحمان ہم پر اپنی رحمتیں بڑی زیادہ نازل کرنا چاہتا ہے اور وہ کرتا بھی ہے۔ اس کی رحمتوں کا کوئی شمار نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں پر اتنی رحمتیں کیوں کرتا ہے؟ آئیے وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ قرآن کے آغاز میں ہی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ تم مانو یا نہ مانو، تمہارے دل سے یہ صدا ضرور نکلے گی کہ میرے مالک کے لیے ساری حمد و ثنا ہے، ساری تحمیدات اور تسبیحات اسی کے لائق ہیں، اس لیے کہ وہ میرا تیرا رب ہے، وہ ہر مخلوق کا رب ہے، وہ سب کا پالنے والا ہے۔ تم سارے اس کے در کے فقیر ہو۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے اللہ کے در کے فقیر ہو، اور اللہ ان ساری حاجتوں سے بے نیاز، پاک، مبرہ، بہت بلند ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس کی رحمت یہ ہے کہ وہ الرحمن بھی ہے اور الرحیم بھی ہے۔ اس نے تمہاری ایک ایک حاجت کو جاننے کے بعد اس نے اسے اس انداز میں پورا کیا کہ نہ تمہاری عزت نفس کو ٹھیس پہنچی اور نہ ہی تمہیں معاشرے کے اندر کسی نے دھتکارا، تم عزت والے بنا دیے گئے صرف اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تمہارا کوئی پرسان حال نہ ہوتا، کوئی بھی تمہاری خبر گیری کو نہ آتا، کوئی بھی تمہیں تھام کر نہ رکھتا، تم اکیلے اس دنیا کے اندر آتے اور اپنی زندگی گزارتے، وہ حیوانوں سے بدترین ہو کر گزرتی، وہ بادشاہوں کی طرح گزرتی۔ اگر وہ خالق نہ ہوتا تو آج تم جس مقام پر ہو شاید تم اس مقام تک آتے ہی نہ، تمہیں مار دیا جاتا، یا تمہیں اگر پیدا کرنے والا اپنا ہاتھ تم سے کھینچ لیتا، تمہاری حفاظت نہ کرتا، تمہیں عقل اور شعور نہ دیتا، تمہارا جسم صحیح سالم نہ بناتا، تو کون تھا جو تمہیں صحیح جسم عطا کرتا؟ کون تھا جو تمہیں عقل دے دیتا؟ کون تھا جو تمہیں شعور کی ان گلیوں اور راستوں کے اوپر چلاتا جس کو خالق و مالک نے آسمان سے نازل کیا ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت پھر تمہیں تھام نہ سکتی۔ پھر تم لا علاج قرار دے کر ہاسپٹلز میں دھکے کھاتے، یا تمہیں بھی پاگل خانے میں داخل کروا دیا جاتا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں ہر وہ چیز دی ہے جس کے تم طلبگار تھے، جو تم مانگتے تھے اس نے وہ سارا کچھ تمہیں عطا کیا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، لیکن اس کے باوجود اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کی نعمتیں گننی ہیں، شمار کرنی ہیں، تو آؤ تمہیں دعوت ہے، شمار کرنا شروع کرو۔ اور ہم تمہیں بڑی آسانی سے یہ آفر کرواتے ہیں کہ لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمد، اگر ساری زمین کے درختوں کی تم کلمے بنا لو، اور دنیا کا جو 71% حصہ پانی پر مشتمل ہے، ہم خالق کائنات ہو کر اسے سیاہی میں تبدیل کیے دیتے ہیں، تم ان کلموں کو لو اور رب کی تعریف کے کلمات لکھنا شروع کرو، تم نعمتوں کا شمار کرنا شروع کرو، تمہاری کلمیں گھس جائیں گی اور وہ سیاہی ختم ہو جائے گی۔ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 7 بار بھی ایسا ہو جائے، ما نفدت کلمات اللہ، تیرے رب کی تعریف کے کلمات اور اس کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکے گا۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، اس کے لیے تو تمہیں دوبارہ پیدا کرنا، تمہیں موت دینا، تمہیں بنانا، اس کے لیے کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں۔ ان الانسان لظلوم کفار، لیکن یہ چوڑا چکلا سینہ، یہ مضبوط اعصاب، ان کی بنا پر انسان اگر آج اکڑتا ہے تو یہ اکڑا ہوا جسم اللہ کو پسند نہیں ہے۔ انک لن تخرق الارض،
آپ اکڑ کے ساتھ زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ آپ پہاڑوں کی بلندی پر چڑھ سکتے ہیں. اگر آپ بلندی چاہتے ہیں تو تھوڑا سا جھکیے، طبیعت میں تھوڑی سی انکساری لے کر آئیے، عاجزی لائیے، جھکیے. ہر بلند چیز پر چڑھنے کے لیے جب آپ جھکیں گے، یہ رب کے سامنے جھکنا ہو، یہ بلندی پر چڑھنے کے لیے جھکنا ہو، دیکھیے مالک آپ کو کیسے مقام بلند دیتا ہے اور کون کون سی عزتوں سے نوازتا ہے، یہ آپ کو معلوم بھی نہیں. پہلی بات جو یہاں پر آتی ہے کہ اے مالک تیری محبت نظر کیسے آئے گی؟ مجھے تو نے جسم دیا، سب سے اچھا ہے، میرا رنگ بھی اچھا ہے، میری شکل و صورت بھی اچھی ہے، اور تو نے بنایا بھی ایسے جیسا تو نے چاہا. تو نے اپنی پسند سے مجھے بنایا. میں دنیا کے کسی انسان کو بھلا لگوں یا نہ لگوں، لیکن میں تجھے پسند ہوں کیونکہ تو نے مجھے اپنی مرضی سے بنایا ہے. تو نے میرا چہرہ، میری شکل، میری آنکھیں، میرے کان، میری پوری جسم کی ساخت تو نے اپنی مرضی سے بنائی ہے. تو نے مجھ سے یا کسی اور سے پوچھ کر نہیں بنائی. تو اس کا مطلب یہ ہے اے اللہ جو تو نے دعوے کیے ہیں کہ تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، کیا تو اپنے کسی بندے کو بدصورت بنا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. ان اللہ جمیل، اللہ تو خوبصورت ہے، وہ تو خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو اللہ تو نے مجھے بڑا خوبصورت بنایا، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. لیکن اللہ تیری محبت، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تیری محبت مجھے کیسے نظر آئے گی؟ اے اللہ یہ تو جتنا کچھ ہے، یہ جو مجھے پھول نظر آتے ہیں، مجھے پھل نظر آتے ہیں، آبشاریں گرتی ہوئی نظر آتی ہیں، میرے پاؤں کے اندر قوت ہے، میرے ہاتھ کے اندر طاقت ہے، میری آنکھ میں بصارت ہے، میرے کان میں سماعت ہے، میرے دماغ میں شعور اور عقل ہے، میرے پورے جسم کے اندر صلاحیت اور توانائی ہے. اے اللہ یہ سب کچھ تو میری ضروریات تھیں، مجھے تیری محبت چاہیے. اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں. اور قرآن کا ایک مقام اللہ کی قسم مجھے بڑا پسند ہے، اور وہ مقام ہے یوسف علیہ السلام کی آخری باتوں کا. سورہ یوسف کا اختتام ہے اور سیکنڈ لاسٹ رکوع کی آخری آیات ہی ہیں. یوسف علیہ السلام اللہ سے ایسا محبت بھرا انداز اختیار کرتے ہیں کہ میری نظر سے آج تک وہ انداز نہیں گزرا. اور وہ انداز کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہیں اور اللہ کو مخاطب اس کے اس نام سے کرتے ہیں جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کو اس نام سے مخاطب کرو، اللہ کو پکارو، اللہ کو صدا دو، تو اللہ تمہاری دعا کو رد نہیں کرے گا، اللہ تمہاری جھولی کو خالی نہیں لوٹائے گا. تم اس نام سے پکارو تو صحیح. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ربی، اے میرے رب. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ اپنے رب کو کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب، میری دعا کو قبول کر لے، تو اللہ فرماتے ہیں لبیک عبدی، میرے بندے میں حاضر، تو ضرورت بتا میں عطا کرتا ہوں، تو مانگ صحیح میں عطا کرتا ہوں. ربی قد آتیتنی من الملک، اے اللہ گلے شکوے میں تجھ سے نہیں کرنے لگا. ربی قد آتیتنی من الملک، اے اللہ میں کیا تھا، کیسے میرے بھائیوں نے مجھے کنویں میں پھینکا، کہاں میں بکتا بکاتا، کہاں معاشرے کی صعوبتوں کو جھیلتے ہوئے میں آج اس مقام تک پہنچا کہ میرے بھائی بھی مجھے مل گئے، میرے بچھڑے ہوئے والدین بھی میرے سامنے، اور اس پر مستزاد یہ کہ پورے شہر اور ملک کی حکمرانی مجھے دے دی. ربی قد آتیتنی من الملک، اے اللہ یہ تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے مجھے بادشاہت عطا کی. اللہ نے مجھے بھی بادشاہ بنایا ہے، اللہ نے آپ کو بھی بادشاہ بنایا ہے کہ آپ اپنے گھر میں سکھی نہیں. اور یہ بادشاہت، اس کے بعد کہا وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تو نے اپنی خاص رحمت سے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا. یہ بات اظہار کے طور پہ کہنے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے اللہ زمینوں اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا بھی تو ہے، تیرے علاوہ ان کا خالق و مالک کوئی نہیں ہے، تو ایک اکیلا، ان کے سوا، ان کے رب ہونے، تیرے رب ہونے کے سوا تیرے علاوہ کوئی ان کا رب ہو ہی نہیں سکتا. تو ایک اکیلا ان کا رب، اس میں رہنے والی تمام مخلوقات کا رب. اے اللہ تو سب کا رب ہوگا،
تو سب کا پالنے والا ہوگا، تو سب کا پروردگار، پالنہار، تربیت کرنے والا، تو سب کا سردار۔ اے اللہ میں مانتا ہوں فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کی حکمرانیاں یہ سارے تیرے علم میں، سارے تیری قدرت کے اندر، اے اللہ یہ سارے تیرے قبضہ قدرت میں ہیں، لیکن میں تجھ سے اظہار کرتا ہوں کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا دوست ہے اور آخرت میں بھی میں تیری دوستی میں جانا چاہتا ہوں، تو میرا دوست ہے۔ اور یہ انداز مجھے کہیں اور نظر نہیں آیا جو یوسف علیہ السلام سکھا کر گئے، انت ولی، اے اللہ تو میرا دوست ہے۔ ہم بڑی بڑی دوستیاں لگاتے ہیں، تو کیوں نہ یوسف علیہ السلام کا یہ سبق لیں کہ اللہ تو میرا دوست ہے۔ اللہ سے مانگ کر دیکھیے، ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ کو رب سمجھ کے، اللہ کو الہ سمجھ کے، ضرور سمجھیے، لیکن کبھی اللہ کو دوست سمجھ کر مانگو۔ اللہ کی قسم میرا ذاتی تجربہ، اللہ نے کبھی خالی نہیں لٹایا، اللہ نے فوراً عطا کیا ہے۔ کر کے دیکھو، انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ بندہ اپنے رب سے محبتوں کے اظہار کرے، اور جب بندہ اپنے رب سے محبت کا اظہار کرتا ہے کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین ایسا ہے کہ وہ ہماری محبت کو رد کر دے؟ کیا وہ اپنے بندے کے اظہار محبت کو رد کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، صحیح مسلم میں بھی روایات آتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی بندے کی محبت کو دیکھتے ہیں تو اللہ اپنے اس بندے سے بھی محبت کرتے ہیں، اور جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں، میری محبت میں نقص ہو سکتا ہے، عیب ہو سکتا ہے، میری محبت میں مطلب اور مفاد غرض ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کو کس چیز سے غرض ہے؟ اللہ کو کسی سے کوئی مطلب نہیں، وہ تو کہنا ہے اللہ الصمد، تیرا رب بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن جب میں اس سے اظہار محبت کرتا ہوں تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں، اور یاد رکھیے اللہ کی محبت ہر نقص، ہر عیب اس سے پاک ہے۔ اللہ کی محبت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم اپنی اوقات کے حساب سے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اپنی شان کے حساب سے ہم سے محبت کرتا ہے۔ کس طرح سے کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، صحیح بخاری میں آتا ہے، جبریل کو اپنے پاس بلاتے ہیں، اور جبریل کو بلا کر کہتے ہیں یا جبریل انی احب فلانا، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ میرا بھائی یہ حدیث کا ایک ٹکڑا، اللہ کی قسم اس کے اوپر غور کرو، آنکھوں سے آنسو نکلیں گے۔ کیا وہ وقت ہوگا کہ ساتوں آسمانوں کا رب، پوری کائنات کا رب، تیرا میرا نام لے کر سید الملائکہ کو کہہ رہا ہو کہ یار میں اس سے محبت کرتا ہوں؟ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جب میرا نام رب پر ہو، رب کہے کہ اے جبریل میں فلاں بندے سے، اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب کو جانتے ہیں، سب کا علم رکھتے ہیں، لیکن کیسی وہ خوش نصیبی ہے کہ میرا نام رب رحمان لے رہے ہیں، رب رحمان میرا نام لے رہے ہیں، اور وہ بھی جبریل کے سامنے جو سید الملائکہ ہے۔ جبریل آگے سے جواب دیتے ہیں اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو محبت کرتے ہے، اے اللہ میں تیرا فرشتہ، تیرے سامنے جھکنے والا، تیری نافرمانی کبھی نہیں کی، میں تیری وحی کو تیرے انبیاء تک پہنچانے والا، تو بتا میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی جبریل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں جبریل رب اس سے محبت کرتا ہے تو آپ بھی اس سے محبت کریں۔ جبریل کہتے ہیں اللہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر جبریل آسمان پر آتے ہیں اور آ کر سارے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے اس بندے سے محبت رکھتے ہیں جو زمین میں گمنام ہے، لیکن آسمانوں پر اس کے چرچے ہو رہے ہیں، آسمانوں پر اس کا نام گونج رہا ہے، اعلان کیے جا رہے ہیں، عزت کے جھنڈے لگ رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جبریل اللہ رب العالمین کے حکم سے اپنے اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور جبریل کو پتہ لگا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اس لیے اے آسمان والو تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ وہ سارے اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور جب اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ حکم مان لیا جاتا ہے،
حدیث میں آتا ہے ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر پوری زمین کے انسانوں کے دلوں میں اس بندے کے لیے محبت رکھ دی جاتی ہے، پھر وہ جہاں جاتا ہے اس کی عزت کی جاتی ہے، وہ بات کرتا ہے اس کی بات سنی جاتی ہے، اس کی زبان میں اثر رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جو اپنے رب سے محبت کرتا ہے اور رب اس سے محبت کرتا ہے۔ اور میں نے پچھلی ملاقات میں بتایا تھا کہ بندہ اپنے رب کے قریب تب ہوتا ہے جب اللہ کی فرض کردہ چیزوں پر سختی سے عمل پیرا ہو، جب اللہ کے قریب ہونے کے لیے وہ نوافل ادا کرے، وہ زائد نیکیاں کرنے والا ہو۔ اور یاد رکھیے، جب اللہ سبحانہ و تعالی کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نا، محبت کرنے کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یعصمک من الناس، لوگ آپ پر قاتلانہ حملے بھی کریں تو اللہ نے بچانا ہے۔ انا کفیناک المستہزئین، لوگ آپ کو تانے دیں تو تانے دینے والوں کا نام و نشان مٹانا آپ کے رب کا کام ہے۔ انا شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن اس کو نامراد کرنا، اس کو نسل کٹا کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چڑھتے سورج کی کرنوں کی قسم، واللیل اذا سجا، رات کے آنے کی قسم، اس کے پھیلنے کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، یہ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ وما کان ربک نسیا، نہ یہ سمجھنا کہ رب نے آپ کو بھلا دیا ہے، رب آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑے قریب ہے، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اس سے لو لگائیے، پھر دیکھیے کہ وہ مالک آپ پر کتنے احسان کرتا ہے۔ الم یجدک یتیما، کیا آپ یتیم اور بے آسرا نہیں تھے کہ فآوا، مالک نے آپ کی ساری حاجتوں کو پورا کیا، آپ بے آسرا تھے، رب نے آپ کو آسرا دیا۔ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اس لیے اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ بھی رب کے لاچار بندوں کے ساتھ محبت کے اظہار کیجیے۔ ایک شخص صحابہ کرام میں سے، اللہ کے رسول نے ان کو کہیں بھیجا تو وہاں پر جا کر اس کو لوگوں نے اپنا امام بنا لیا۔ اب یہ نماز لوگوں کو جب جماعت کرواتا تو آگے بڑھ کر سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور اس کے بعد سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا اور پھر قرآن کا کوئی حصہ تلاوت کرتا، یا کبھی ایسا کرتا کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن کا کوئی حصہ تلاوت کرتا، پھر اس کو روک کر درمیان میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا اور پھر رکوع کرتا۔ لوگوں نے اس پر تعجب کا اظہار کیا، بھائی یہ کیا بات ہوئی، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ سورۃ الاخلاص پڑھ دیتے ہو، یہ کیا انداز ہوا؟ چلو تم واپس چلو، اللہ کے رسول کو خبر دیں گے۔ واپس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اے اللہ کے رسول، یہ شخص ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، بلا وجہ ہی پڑھتا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہے، کیوں یہ ایسا کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ بھائی تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے رسول آپس کی بات ہے، چھوڑیے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو 4 آیات کی صورت ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ دیکھنے میں بڑی چھوٹی ہے لیکن یہ میرے رب کا تعارف ہے، تو رب سے مجھے بڑی محبت ہے، تو اس صورت سے بھی بڑی محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، کہا ابھی جبریل نے خبر دی ہے کہ اس بندے کو خبر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ میرا بھائی آپ محبت کیجیے اپنے رب کے ساتھ، اللہ آپ سے بڑی محبت کرے گا۔ وہ کبھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اس کا غضب تو کافروں کے لیے ہے، اس کا غضب تو مجرموں کے لیے ہے، ہم تو اس کے گنہگار بندے، بار بار پلٹ کر آنے والے، رب کے حضور جھکنے والے، توبہ کرنے والے۔ امید تو لگائیے اپنے رب کے متعلق، گمان تو اچھا کیجیے، توکل تو ایسا رکھیے کہ میرا مالک مجھے ضائع نہیں کرے گا، وہ میرے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار دے گا۔ کیوں کرے گا؟ کیونکہ وہ میرا دوست ہے، کیونکہ وہ دنیا میں بھی میرا کارساز ہے، وہ آخرت میں بھی میرے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوارے گا، تو کیوں نہ میں اس کے در پہ جاؤں۔ اس کی تعریف کے کلمات کبھی ختم نہیں ہو سکتے، لیکن انسان اگر نہ شکری